جتنے نبی رسول آئے اللہ نے سب کو نشانیاں عطا کی. کیا عطا کی؟ معجزات. معجزات جو عقل کو عاجز کر دے. کیسے ہو گیا یہ؟ آپ کی عقل حیران رہ جائے. نبی معجزات لے کر آئے، بغیر معجزے کے کوئی رسول نہیں آیا. یہ اللہ نے ان کی نبوت کی، ان کو نبوت کے طور پر ان کو یہ نشانیاں دی، انہوں نے اس کو ظاہر کیا. مسلمان ہونے والے محفوظ رہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہوئے. فرمائشی معجزے جنہوں نے مانگے، حضرت نوح علیہ السلام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر والے، ان کی عمر تقریباً 1600 برس بتائی گئی ہے، سب سے زیادہ دنیا میں رہے. 950 سال تبلیغ کی، دن بھی رات بھی. مسلمان ہوئے صرف 80، 70 اور 10، 80 اونلی. باقی کیا ہوا؟ تباہ ہو گئے سارے. طوفان نوح آیا، کوئی بچا؟ کوئی نہیں بچا. حضرت لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سارے واقعات آپ نے پچھلے دنوں سنے، تفسیر میں آئے. تو جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے بدلہ لیا. مومنوں کی مدد کبھی ہو سکتا ہے دیر ہو، مگر بالآخر مدد ہوتی ہے. دیر ہونا بھی حکمت کا مطلب دانائی کی بات، اس میں اللہ بہتر جانتا ہے کون سا موقع صحیح ہے، کیا ہے، وہ اللہ کا کام ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. تو مومنوں کی مدد ہونے کی کئی صورتیں ہیں. جہاد میں کافروں پر غلبہ مل جانا ایک مدد کی یہ صورت ہوتی ہے. مناظرہ ہو، ان سے ڈیبیٹ ہو، اس میں مسلمانوں کو فتح مل جائے. مصیبت میں مومن گرفتار ہوں تو اللہ تعالی کی طرف سے اس مصیبت کا ٹل جانا یہ مدد ہوتی ہے. اللہ تعالی دشمنوں کے ہاتھ میں آپ کو نہ رہنے دے، یہ مدد ہوتی ہے. تو ذہن میں رہے کس طرح کب کیا کیا مدد ہوتی ہے. انسان دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے یہ چاہیے، اس کو وہ نہیں ملتا. کیوں؟ انسان کی سمجھ میں اس کی وہ ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے اس سے بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتا ہے، یہ جو مانگ رہا ہے یہ نہیں دینا ہے اس کو، میں نے اس کے لیے اس سے بہتر رکھا. کبھی ہماری دعائیں مصیبت ٹلنے کا سبب بن جاتی ہیں، بلائیں روکنے کا سبب بن جاتی ہیں. کبھی ہماری بلائیں ہمارے لیے کوئی ظاہری طور پر وہ بلائیں لگتی ہیں، وہ ہمارے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو انسان کی دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، قیامت میں جب اس کو اس کا بدل ملے گا تو انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا. تو انسان چونکہ جلد باز ہے، بس جو چیز خود چاہتا ہے یہی مل جائے. تو ضروری نہیں ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، مگر ایمان والے کے لیے خیر ہی خیر ہے. اس میں تکلیف میں بھی اس کے لیے خیر ہے. کافر کے لیے سزا بن جاتی ہے، مومن کے لیے تکلیف اس کے درجے بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے، اس کے اور بڑی بلائیں اس سے روک دیتی ہے. تو یاد رہے ہم اللہ پر کوئی اعتراض کر سکتے، اونچی کہیے. تو یہ یقین رکھنا ہے، اس میں شک نہ آنے دینا کہ ایمان والے کی مدد، آپ کا ایمان باقی ہے تو یہ اللہ کی مدد ہے، ورنہ کتنے ہیں نکل جاتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ جو اللہ کو
سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کو نہیں پتہ چلے گا، تو وہ یاد رکھیں اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی۔ آپ کہاں فراڈ کر رہے ہیں، کہاں دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ اللہ کو دھوکہ دے سکتے نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ۔ تو بہت زیادہ سنبھلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے۔ ریح، رے یہ ہے، ریح ہوا کو کہتے ہیں، ونڈ، ایئر، اور اس کی جمع ریاح۔ ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالی ہوائیں بھیجتا ہے، یہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ کیف یشاء، جیسے اللہ چاہے۔ آپ کو کبھی کس طرح بادل نظر آتے ہیں، ہوا کبھی کس طرح محسوس ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے چاہنے سے، جیسے اللہ چاہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَّفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ، اللہ جیسے چاہے پھیلاتا ہے اور اسے پارا پارا کرتا ہے۔ یہ بادلوں کے ٹکڑے بننا، ہوا کے جو گولے بنتے ہیں، یہ پارا پارا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو دیکھے کہ اس کے نہ بیچ میں سے، تہ میں سے، کبھی بیچ میں سے پانی نکلتا ہے۔ یخرج من خلالی، میہ، بارش، رین، یہ کون برساتا ہے؟ اونچی۔ السحب، کھینچنے کو کہتے ہیں، اسی سے السحاب بنا۔ ہوا کھینچ کے لاتی ہے، بادل ہوا کے زور پہ چلتے ہیں یا نہیں؟ ہوا ان کو پھیلاتی ہے یا نہیں؟ بھگا کے لے جاتی ہے یا نہیں؟ تو یہ بادل کے اندر بارش کون لاتا ہے؟ اونچی کہیے۔ معنی یہ ہوا کہ ہوائیں بادل کو پھیلاتی ہیں، انہیں ابھارتی ہیں اور اپنی جگہوں سے نکالتی ہیں ان کو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ بادلوں کو لانے والا حقیقت میں اللہ تعالی ہے، لیکن سبب ہے ہوا۔ سبب کیا ہے؟ زور سے کہیں، بات آپ کو سمجھانی ہے۔ اب حقیقت میں بادل لانے والا اللہ، ہواؤں کو ذکر کیا کہ ہوائیں لاتی ہیں، سبب ہوا بنتی ہے، تو فعل کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی کہ یہ کام ہوائیں کرتی ہیں۔ کرنے والا حقیقت میں کون ہے؟ کچھ سمجھ آ گئی بات کی؟ کرنے والا اللہ، نسبت کر دی ہوا کی طرف۔ شفا دینے والا کون ہے؟ نسبت کر دیتے ہو دوا کی طرف، ڈاکٹر کی طرف۔ تو یہ نسبت مجازی قرآن سے ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ تو جو لوگ نسبت کو کہہ دیتے ہیں شرک ہو گیا، تو اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ بادل لانے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہوائیں کام کر رہی ہیں، تو ہوا بھی کس کے حکم سے چلتی ہے؟ کیونکہ کبھی افعال، کام اپنے اسباب کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یعنی جس وجہ سے ہوتے ہیں اس پر لگا دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسا ہوا، آپ کو کہنے کی عادت ہے
یہ ہوا تو یہ ہوا، آپ وہ وجہ ریزن بتاتے ہیں، تو ریزن یا سبب کی طرف نسبت قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے سبب جو بنے، اب ڈاکٹر سبب بنا، طبیب سبب بنا، دوا سبب بنی، آپ غذا کو سبب کہہ دیتے ہیں، کوئی وجہ بتا دیتے ہیں، تو ایسا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حقیقت میں فاعل حقیقی اصل کرنے والا کون؟ اللہ تعالی۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے سن لیا۔ فَيَبْسُطُهُ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اسے پھیلا دیتا ہے۔ بادل آتے ہیں، پھر ان کو کون پھیلاتا ہے؟ اللہ تعالی بادل کو پھیلاتا ہے۔ کبھی ایک دوسرے سے وہ مل رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بکھر رہے ہوتے ہیں۔ آسمان کی سمت میں جیسے اللہ چاہتا ہے وہ چلتے ہیں، کبھی ایک دن کی مسافت میں، کبھی 2 دنوں کی راہ میں، کبھی کم و بیش، کبھی شمال کو، کبھی جنوب کو، کبھی صبا کی جانب، کبھی دبور کی طرف۔ یہ کون کرتا ہے؟ اونچی اللہ فرماتا ہے ہوائیں کرتی ہیں۔ کرنے والا کون ہے؟ ہوا چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی ہوا کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا یا نہیں؟ تجری بامرہ، ان کے امر سے چلتی تھی، وہ قرآن میں ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو مشکل کشا بناتا ہے، دافع البلا بناتا ہے۔ ماننے سے انکار کرنے والے، وہ جو نہیں مانتے انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھتے نہیں۔ ان کی نظر میں کیا ہے؟ اجی یہ گولی جو ہے، ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، یہ فائدہ کر سکتا ہے، اللہ کا نبی ولی نہیں کر سکتا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ؟ تو دوا میں اثر کس نے رکھا ہے؟ تو نبی ولی میں اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ۔ عجیب لوگ ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہوائیں پھیلاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہوا کی طرف نسبت کر کے ہمیں سمجھا دیا۔ کبھی کبھی یہ ٹھہرے رہتے ہیں، ہلتے ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، رکے ہوتے ہیں۔ تو یہ نظام کس کا ہے؟